نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى آخر الآية۔ سورة النساء آیت نمبر 162 سے لے کر 165 تک انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور تفسیر عرض کریں گے۔ تو لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون، لیکن جو پختہ کار ہے علم میں ان میں سے۔ قرآن حکیم کا یہ اسلوب ہے کہ جہاں اہل کفر کا ذکر کرتا ہے وہاں اہل ایمان کا بھی ذکر کرتا ہے۔ پیچھے یہود کا ذکر چل رہا ہے، یہود میں سے بعض ہٹ دھرم قسم کے تھے، ان کی ہٹ دھرمی بیان کی، اور اگلی آیات میں بھی انہیں کے متعلق مضمون آ رہا ہے۔ اور بعض ان میں سے جن کا مزاج اچھا تھا ان کی قرآن حکیم مدح اور تعریف کر رہا ہے۔ فرمایا کہ جو ان میں سے راسخ فی العلم ہے، علم میں پختہ کار ہیں، جنہوں نے تورات کو صحیح طور پر سمجھا، تورات کے مضامین سمجھ کر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پڑھا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو تھی ان کے دلوں کے اندر راسخ تھا، تو وہ ایمان لے آئے۔ ان میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، یہ ایک ان کے بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت اسید، حضرت ثعلبہ، یہ بھی انہی میں سے تھے، لیکن علماء نہیں تھے۔ یہود میں سے 10 علماء تھے، ایک حضرت عبداللہ بن سلام مسلمان ہوئے۔ اگر باقی بھی مسلمان ہو جاتے تو پھر دنیا پر کوئی یہودی باقی نہ رہتا، سبھی مسلمان ہو جاتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے۔ تو قرآن حکیم ان کی تعریف کر رہا ہے کہ جو راسخ فی العلم ہے، والمؤمنون، اور ایمان والے ہیں، یؤمنون بما انزل الیک، ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو آپ کی طرف اتاری گئی، یعنی قرآن حکیم پر ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے اتاری گئی۔ والمقیمین الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے رہتے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ بھی ان کا رابطہ مضبوط ہے، اللہ کے ساتھ بھی ایمان کا تعلق مضبوط ہے، اور جو ایمانیات ہیں ان سب کو مانتے ہیں۔ اور اہل اسلام کی یہی امتیازی شان ہے کہ ایمانیات میں سے جو ہیں، جتنے بھی نبی ہیں، رسول ہیں، سب کو مانتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ سب کتابوں کو مانتے ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن حکیم، صحف ابراہیم و موسیٰ، صحیفے جتنے بھی اترے سب کو وہ مانتے ہیں۔ اور وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے اتارا گیا ان کو بھی مانتے ہیں اور قرآن کو بھی مانتے ہیں۔ اور والمقیمین الصلاۃ، اور نماز بھی قائم کرتے رہتے ہیں۔ نماز اپنے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے، مکروہ، تحریمی، تنزیہی ان چیزوں سے بچتے ہوئے، حرام سے بچتے ہوئے وہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو فرمایا والمؤتون الزکوٰۃ، اور مخلوق کے خدا سے بھی تعلق مضبوط رکھتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں۔ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور ایمان لانے والے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی جیسے کما یلی کو بشان، جیسی اس کی ذات ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، اور اس کی صفات، مخصوص صفات اور عمومی صفات پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ فرمایا اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ایسے لوگوں کو ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا ثواب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ لوگ جو ایمان لائے، بخشائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو قبول فرما لیا۔ اگلی آیت میں فرمایا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، ہم نے وحی کی آپ کی طرف جیسے ہم نے وحی کی نوح علیہ السلام کی طرف اور ان نبیوں کی طرف جو اس کے بعد ہوئے، نوح علیہ السلام کے بعد ہوئے۔ دراصل پچھلے رکوع کے شروع میں یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، یہود نے یہ اعتراض کیا تھا کہ ہم آخری نبی پر تب ایمان لائیں گے جب یہ آسمان سے پوری کتاب اتاریں گے، جیسے تورات پوری اتری۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیچھے ان کا الزامی جواب دیا، اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے تفصیلی جواب دیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے جتنے بھی نبی ہیں، جتنے بھی جلیل القدر نبی ہیں، ان میں سے بعض کو تم تسلیم کرتے ہو، اور بعض کو تسلیم کیوں کرتے ہو؟ ان کے معجزات دیکھ کر۔ تو میرے آخری نبی کو تم نہیں مانتے، ان کے معجزات بھی دیکھ کر ان کو بھی مان لو۔ حالانکہ کسی نبی سے تم نے پوری کتاب کے اتارنے کا مطالبہ نہیں کیا کہ تو پوری کتاب اتارے تب ہم ایمان لائیں گے۔
تو جب باقی نبیوں پر تم ایمان لاتے ہو، جیسے کہ ہم نے وحی کی آپ کی طرف، ایسے ہم نے وحی کی نوح علیہ السلام کی طرف، اور فرمایا والنبیین من بعد، اور ان نبیوں پر جو ان کے بعد ہوئے ان پر بھی ہم نے وحی کی۔ اب ان پر بھی قرآن مجید، جیسے قرآن مجید آپ پر اترا ہے، ان پر قرآن تو نہیں اترا، لیکن ان پر بھی وحی نازل ہوتی تھی، وہ بھی اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے۔ تو فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے وحی کی ابراہیم کی طرف، وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اسباط یعنی اولاد یعقوب پر، ان پر ہم نے وحی کی۔ تو ان پر جو لوگ ایمان لے ہیں وہ ان کے معجزات دیکھ کر ایمان لے ہیں۔ تو لہذا تمہارا یہ مطالبہ تمہارے شبہات دور کرنے کے لیے نہیں کہ پوری کتاب نازل ہو، بلکہ تمہارا یہ مطالبہ ضد اور اناد کی وجہ سے ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے خلاق عالم نے کئی نبیوں کا ذکر کیا یہاں، اور فرمایا بعض کا ہم نے ذکر کیا، بعض کا ہم نے ذکر نہیں کیا۔ فرمایا وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان، اور عیسیٰ کی طرف اور ایوب کی طرف اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف ہم نے وحی کی۔ وآتینا داود زبورا، اور ہم نے داود کو زبور عطا کی، مستقل کتاب عطا کی۔ ورسلا قد قصصناہم علیک من قبل، اور کئی رسول ایسے ہیں جن کے احوال ہم نے آپ کو سنائے۔ ورسلا لم نقصصہم علیک، اور کئی رسول ایسے ہیں جن کے احوال ہم نے آپ کو نہیں سنائے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کل نبی 1,24,000 کم و بیش ہیں، تقریباً 1,24,000 کم و بیش ہیں۔ ان میں سے رسول بھی ہیں جن کی تعداد تقریباً 315 ہے، اور باقی نبی ہیں۔ ہر نبی کی طرف اللہ نے وحی بھیجی ہے، اور بعض نبیوں کو صحیفے عطا فرمائے، بعض نبیوں کو سابقہ رسول کی شریعت کی پیروی کے لیے اور ان کی اسی کی اشاعت کے لیے مبعوث فرمایا، اور بعض نبیوں کو اللہ نے صحیفے بھی عطا فرمائے۔ تو فرمایا کہ کسی سے کوئی مطالبہ نہیں کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی اپنی شان ہے، جیسے چاہے کسی پیغمبر پر جتنا چاہے اتار دیتا ہے، چاہے تو پوری کتاب اتار دے، چاہے تو تھوڑی تھوڑی تدریجاً اتار دے، جیسے قرآن حکیم اتارا۔ تو فرمایا وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے روبرو بات کی، کھل کر بات کی۔ موسیٰ علیہ السلام سے بول کر اللہ نے کلام کیا۔ وہ تو اللہ کے کلیم تھے جو اللہ سے گفتگو کر رہے، لیکن جو اللہ کے حبیب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے اللہ نے کلام بھی کیا، اور معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے پردے ہٹا کر ان کو اپنا دیدار بھی کروایا، کیونکہ کلیم اور حبیب میں فرق ہو جائے۔ تو فرمایا رسلا مبشرین و منذرین، بعض رسول ایسے ہم نے بھیجے جو بشارت دینے والے ہیں، ڈر سنانے والے ہیں، نیک لوگوں کو جنت کی بشارت دیتے ہیں، برے لوگوں کو ڈر سناتے ہیں۔ لئلا یکون للناس حجۃ بعد الرسل، تاکہ قیامت کے دن لوگوں کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے رسول بھیجنے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کے لیے حجت پوری کر دی۔ سب سے پہلے حواس خمسہ عطا کیے، حواس کے ذریعے بھی انسان اپنے رب کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ رب العالمین نے انسان کو عقل سلیم عطا کی۔ حواس خمسہ، قوت لامسہ، قوت شامعہ، قوت یعنی پکڑنے کی قوت، اسی طرح سونگھنے کی قوت، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھنے کی قوت عطا کی، سننے کی قوت، قوت سامعہ، قوت باصرہ، اسی طرح جو ہے نا قوت شامعہ، سونگھنے کی قوت، یہ سارے حواس ہیں۔ ان کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مختلف چیزوں کو دیکھ کر، سونگ کر، سن کر، بول کر، اسی طرح چھو کر، ان سے بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد اگر ان سے انسان کام نہ لے تو اللہ نے عقل سلیم عطا کی ہے، اس سے انسان سوچ کر بھی اپنے رب کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں بھی بس نہیں کی، انبیاء بھی بھیجے، کتابیں بھی بھیجی، حجت پوری کر دی، تاکہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس رسول نہیں آیا، ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس کوئی بشیر اور نذیر نہیں آیا۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر، تمہارے پاس بشیر اور نذیر آ چکے ہیں، یعنی خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ ہے ہی زبردست حکمتوں والا ہے، جیسے چاہے کر گزرتا ہے، اور حکیم بھی ہے، حکمت کے تحت اس کے فیصلے صادر ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں راہ حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔